السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں من لا یحذرہ الفقی، اور یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور ریڈنگ کا یہ ہے پارٹ نمبر 11۔ ہم پارٹ نمبر 10 میں جس ٹاپک کے اوپر ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا ہوا تھا وہ ابھی کچھ اس کا حصہ باقی تھا، وہ ہے اس کا باب ہے غسل جمعہ اور آداب حمام اور طہارت و زینت کے احکامات۔ اس حوالے سے ہم نے بہت کچھ جان لیا تھا، اور آئیے جو کچھ رہ گیا تھا وہ ہم اس نشست میں پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 264۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بغل کے بال اکھاڑنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے، اور یہ پاکی و صفائی ہے اور سنت ہے۔ طیب علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر لکھا ہے حدیث 265۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بغلوں کے بال نہ بڑھائے، اس لیے کہ شیطان اس میں اپنی کمی گاہ رہنے کی جگہ بناتا ہے اور اس میں چھپا رہتا ہے۔ جو شخص حالت جنب میں ہے اس کا نورا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اور زیادہ صفائی کرتا ہے۔ اب یہاں پر آگے حدیث ہے 266 لکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کو چاہیے کہ وہ چہارشنبہ بریکٹ میں لکھا ہے بدھ کو نورا لگانے سے پرہیز کرے، اس لیے کہ یہ دن پورا کا پورا نجس ہے، باقی تمام دنوں میں نورا لگانا جائز ہے۔ اب حدیث نمبر 267 ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ روز جمعہ نورا لگانا برس کا مرض پیدا کرتا ہے۔ حدیث 268 پہ لکھا ہے کہ ریان، رے یہ الف نون، ریان بن سلط سواد لام تے نے ایک شخص سے روایت کی ہے جس نے ان سے بیان کیا، اور اس نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ نورا لگائے اور مرض برس میں مبتلا ہو تو اپنے سوا کسی کی ملامت نہ کرے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اور کوئی حرج نہیں کہ اگر آدمی حمام کے اندر ستو آٹے اور بھوسی چوکر سے اپنے جسم کو ملے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر آٹے میں تیل ملا ہوا ہو اور اسے ملے۔ اور جو چیز بدن کو نفع پہنچاتی ہے اس کا شمار اسراف میں نہیں ہے۔ اسراف میں اس چیز کا شمار ہے کہ جس کے اندر مال تلف ہو اور بدن کے لیے مضر ہوگا۔ اب لکھا ہے حدیث ہے 269۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلا کرے، توئے لام الف اور حمزہ کرے اور مہندی کا خضاب لگائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری مرتبہ طلا کرنے تک 3 چیزوں سے محفوظ رکھے گا، جزام سے، برس سے اور بال خورس کی بیماری سے۔ اب آئیے حدیث 270 پہ لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نورے کے بعد مہندی لگانا جزام اور برس سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث 271۔ اور روایت کی گئی ہے کہ جو شخص طلا کرے تو لام الف حمزہ مہندی سے اپنے جسم کو بطور اپٹن سر سے لے کر پاؤں تک ملے تو اللہ تعالیٰ اس سے فقر کو دور کر دیتا ہے۔ اب حدیث 272 پہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مہندی کا خضاب لگاؤ اور اس سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں، بال اگتے ہیں اور اچھی خوشبو پیدا ہوتی ہے اور زوجہ سکون پاتی ہے۔ اب ہے حدیث 273۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہندی بدبو دور کرتی ہے اور چہرے کی آب بڑھاتی ہے، خوشبو اچھی ہو جاتی ہے، بچہ حسین پیدا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور کوئی حرج نہیں کہ اگر آدمی حمام میں زعفران سے بنی ہوئی خوشبو کو ملے اور ہاتھ کے پھٹنے کے علاج کے لیے اس کو ہاتھ پر ملے، اور اس کی مداومت یا مدادمت، میم دال الف واو میم تے شد، اور اس میں بریکٹ میں آگے لکھا ہے کہ ہمیشہ
مستحب نہیں ہے، اور نہ یہ کہ اس کا نشان دیکھا جائے، بس یہاں تک لکھا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 274 نمبر پہ کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا مہندی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ ہے اور یہ سنت ہے۔ حدیث 275 پہ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی رنگ کا خضاب ہو کوئی حرج نہیں۔ حدیث 276 پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے ایک مرتبہ حسن بن جہم جیم ہے میم حضرت ابی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سیاہ رنگ کا خضاب لگائے ہوئے تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خضاب لگانے میں بھی ثواب ہے، اور خضاب لگانے اور خود کو زیب و زینت کے ساتھ رکھنا یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ عورتوں کی عفت میں اضافہ کرتا ہے، اور شوہروں کے زیب و زینت کو چھوڑ دینے سے عورتوں نے اپنی عفت کو بھی چھوڑ دی ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ مہندی سے بڑھاپے میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا بڑھاپے کو کون سی چیز زیادہ کرے گی، بڑھاپا تو خود ہر روز بڑھا کرتا ہے۔ اب حدیث 277 پر ہم آگے، لکھا ہے ایک مرتبہ محمد بن مسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے خضاب کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضاب لگایا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کے پاس یہ ان کے بال بھی ہیں۔ حدیث اگلی ہے، حدیث نمبر 278، لکھا ہے روایت کی گئی ہے کہ جناب علیہ السلام کے سر اور داڑھی میں 17 سفید بال تھے۔ اگلی حدیث ہے 279 کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین ابن علی اور امام محمد باقر علیہ السلام وسما، لکھا ہے واو سین میم ہے، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے برگ تیل، بیر گاف اور تیل، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے اس سے خضاب لگایا کرتے تھے۔ پھر حدیث 280 لکھا ہے کہ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مہندی اور وسما سے خضاب لگایا کرتے تھے، واو سین میم ہے۔ پھر ہے حدیث 281 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیاہ رنگ کا خضاب عورتوں کے لیے انس کا سبب اور دشمنوں کے لیے خوف کا سبب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 282 میں لکھا ہے کہ اور امام علیہ السلام نے قول خدا سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ترجمہ ہے کہ مسلمانوں کفار کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے سامان فراہم کرو، یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اور ان سامانوں میں سیاہ رنگ کا خضاب بھی ہے، اور ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی داڑھی زرد رنگ کی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کتنا اچھا رنگ ہے، اور اس کے کچھ دنوں بعد حاضر ہوا تو اس کی داڑھی مہندی سے رنگی ہوئی تھی، تو یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متبسم ہوئے اور فرمایا کہ یہ رنگ اس سے بھی اچھا ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد پھر حاضر ہوا تو اس کی داڑھی پر سیاہ رنگ کا خضاب تھا، تو یہ دیکھ کر آپ ہنسے اور فرمایا کہ یہ رنگ تو اس سے بھی اچھا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، حدیث 283 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خود کو بالکل معطل کر دے، میم عین توئے لام کر دے، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ زینت چھوڑ دے، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے خواہ ایک توق ہی کیوں نہ ہو گلے میں پڑا رہے، اور اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ خضاب سے بالکل ہاتھ اٹھا لے، خواہ ذرا مہندی کیوں نہ لگا لیا کرے، اگرچہ عورت سن رسیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب آ گیا ہے حدیث نمبر 284، اس پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ناخنوں پر نورا لگ جاتا ہے، نون واو رے ہے، نورا لگ جاتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مردہ کے ناخن ہیں، لہٰذا اس کے لیے اس کے رنگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے بھی وسمہ واو سین میم ہے سے خضاب لگایا ہے۔ زرد رنگ کا خضاب بریکٹ میں لکھا ہے خضاب ایمان ہے، اور سرخ رنگ کا خضاب خضاب اسلام ہے، اور سیاہ رنگ کا خضاب خضاب اسلام و ایمان اور نور ہے۔ آئیے آگے حدیث کی جانب، 285 نمبر کی حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی علیہ السلام خضاب کے لیے 1 درہم صرف کرنا افضل ہے، اس کے ماں سوا دیگر چیزوں پر راہ خدا میں 1000 درہم صرف کرنے سے۔ اس میں 14 خوبیاں ہیں، اس میں 14 خوبیاں ہیں، دونوں کانوں کی بو دور کرتا ہے، نظر کو روشن کرتا ہے، ناک کو نرم کرتا ہے، خوشبو کو
اچھی کرتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، ضعف کو دور کرتا ہے، وسوسہ شیطانی کو کم کرتا ہے، اس سے ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور مومن اس سے خوشخبری پاتا ہے، کافر اس سے رنجیدہ ہوتا ہے اور زینت طیب ہے، منکر نکیر اس سے کچھ پوچھنے میں حیا کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے قبر میں برات کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 286 پہ ہم اب آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نورہ لگانے کے بعد دوسری مرتبہ نورہ لگانے کے درمیان جو جمعہ آتا ہے اس میں اس طرح پھیرتا ہوں۔ اب اگلی حدیث ہے 287۔ یہاں پر لکھا ہے، ہم نے یہ جو پچھلی پڑھی تھی حضرت امام جعفر صادق والی، یہ تھی حدیث 286۔ اس کے بعد اب ہم 287 حدیث پہ آ گئے۔ یہاں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح پھیرو، اس سے تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ اب ہے حدیث 288۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے کے علاوہ ایام میں سر پر اس طرح پھیرنا تمہارے دشمنوں کے لیے مسئلہ ہے اور تمہارے مسئلہ ہے جی اور تمہارے لیے حسن و جمال کا سبب ہے۔ پھر آگے لکھا ہے اسی حدیث کے ساتھ اگلے پیراگراف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم اس وقت واضح ہوا کہ جب آپ نے خوارج کی نشانیاں بتائیں اور فرمایا کہ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ سر منڈاتے ہوں گے اور تیل لگانا چھوڑ دیں گے۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ حدیث نمبر 289۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ناک میں سے بالوں کو صاف کرنا چہرے کو حسین کر دیتا ہے۔ حدیث 290۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر جمعے کو ختمی سے سر کا دھونا برس اور جنون سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب حدیث نمبر 291 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ختمی سے سر کا دھونا فقر دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ حدیث 292 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ختمی سے سر کا دھونا ایک طرح کا افسون اور منتر ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جنون اور بیماریوں کے لیے۔ نیکسٹ حدیث ہے 293 کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ختمی سے سر کا دھونا میل کو دور کرتا ہے اور تنکے وغیرہ صاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 294۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ غمگین ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ بیری کی پتی سے اپنا سر دھوئیں، اور وہ بیری کی پتی سدرۃ المنتہا کی تھی۔ اب اگلی حدیث کی طرف آگئے ہیں۔ نمبر 295 لکھا ہے حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیری کی پتی سے سر دھونے سے روزی بہت حاصل ہوتی ہے۔ اب آئیے حدیث 296 پر لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اپنے سروں کو بیری کی پتی سے دھویا کرو، اس لیے کہ اس کو ہر ملک مقرب اور ہر نبی مرسل نے مقدس و پاکیزہ سمجھا ہے، اور جو شخص اپنے سر کو بیری کی پتی سے دھوئے گا اللہ تعالیٰ 70 دنوں تک وسوسہ شیطانی سے اسے دور رکھے گا، اور اللہ جس سے وسوسہ شیطان کو 70 دن دور رکھے گا پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص حمام سے نکل کر اپنے پاؤں دھوئے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نہ دھوئے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آئیے اب حدیث نمبر 297 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام حمام سے نکلے تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ کا حمام کرنا پاک و پاکیزہ ہے۔ جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بے وقوف، تو یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا آپ کا حمام پاک و پاکیزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حمام پاک و پاکیزہ ہے تو اس سے بدن کو کیا راحت ملے گی؟ اس نے کہا اچھا آپ علیہ السلام کا حمیم ہے میم یہ میم پاک و پاکیزہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، کیا تجھے نہیں معلوم کہ حمیم پسینے کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا پھر کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ آپ کا جو طاہر ہے پاک و پاکیزہ رہے، اور آپ کا جو پاک و پاکیزہ ہے وہ طاہر رہے۔ یہاں پر یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اگلا نمبر ہے حدیث کا 298۔ اس میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حمام سے نکلو اور تمہارا بھائی تم سے کہے کہ تمہارا حمام پاک و پاکیزہ ہے تو
تم اس سے کہو کہ اللہ تمہارے دل کو خوش رکھے۔ اگلی حدیث 299 نمبر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیماریاں 3 ہیں اور دوائیں بھی 3 ہیں۔ بیماریاں جو ہیں وہ خون سے سودا یا صفرا ہے اور بلغم ہے۔ خون کا علاج حجامت اور بریکٹ میں لکھا ہے پچنی لگانا، پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ہاں حجامت ہے، بلغم کا علاج حمام ہے اور سودا کا علاج چہل قدمی ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 300، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں جسمانی عمارت کو منہدم کر دیتی ہیں بلکہ کبھی کبھی انسان کی جان لے لیتی ہیں: خشک گوشت کا کھانا، شکم سیری پر حمام جانا اور بوڑھی عورت سے نکاح کرنا، اور ایک روایت میں ہے کہ شکم سیری پر جمع کرنا۔ تو یہاں پر ہم نے اس ٹاپک کے حوالے سے جو احادیث تھیں وہ مکمل کر لیں جس پہ آغاز کیا تھا، اور اب ہم اگلے ٹاپک کی جانب آ گئے ہیں کہ ناخون کا کاٹنا، مونچھیں تراشنا اور کنگھی کرنا۔ آئیے اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اب حدیث نمبر 301 نے لکھا ہے حشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ناخون کاٹنا جزام و جنون و برس و اندھے پن سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر اس کے کاٹنے کی ضرورت بھی نہ ہو تو ذرا سا اس کو گھس لے۔ اب آ گئی ہے حدیث نمبر 302، لکھا ہے کہ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر اسے کاٹنے کی ضرورت بھی نہ ہو تو اس پر چھری یا قینچی پھیرے۔ حدیث نمبر 303 لکھا ہے کہ اور عبد الرحیم قصیر قاف سواد یرے نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ناخن اور اپنی مونچھ جمعے کو تراشے گا اور تراشتے وقت یہ کہے گا، ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ تو لکھا ہی نہیں ہے، چلیے ہم اس کو ویسے ہی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ذرا ہم زیر زبر پیش کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں عربی نہ پڑھیں۔ چلیے غلطی جو ہو جائے سو درگزر کیجیے گا۔ لکھا ہے کہ جمعے کو تراشے گا اپنی ناخن اور مونچھ، اور تراشتے وقت یہ کہے گا کہ بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم۔ تو اس میں سے جو تراشا بھی گرے گا اللہ اس کے نام ایک بندہ آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا، اور وہ سوائے مرض الموت کے اور کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر لکھا ہے 304 نمبر کی حدیث ہے کہ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن تراشے تو اپنے بائیں ہاتھ کی چنگلیاں سے شروع اور داہنے ہاتھ کی چنگلیاں پر ختم کرے۔ اب حدیث نمبر 305 لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کا تراشنا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے جزام سے امان و حفاظت ہے۔ حدیث نمبر 306 میں ہے کہ ایک مرتبہ حسین بن ابی العلا نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جو شخص ہر جمعے کو اپنی مونچھ تراشے اور ناخن کاٹے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس جمعے سے دوسرے جمعے تک مسلسل پاک و طاہر رہے گا۔ حدیث نمبر 307 پہ آگئے، لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی مونچھیں طویل نہ کرے، اس لیے کہ شیطان اس میں اپنی کمی گاہ بنا لیتا ہے اور اس میں چھپا رہتا ہے۔ اب حدیث نمبر 308 ہے، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کو اپنے ناخن تراشے گا اس کی انگلیاں پراگندہ نہیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 309 نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بروز پنجشنبہ، اور پنجشنبہ کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے جمعرات، اپنے سارے ناخن تراشے اور ایک جمعے کے لیے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے فقر دور کر دے گا۔ اب حدیث نمبر 310 ہم پڑھنے جانے، لکھا ہے ایک مرتبہ عبداللہ بن ابی یافور یہ این فیورے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، کہا جاتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان تعقیبات کی مانند طلب رزق کے لیے اور کوئی شے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درست ہے، مگر میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتاؤں، وہ جمعے کے دن مونچھ تراشنا اور ناخن کاٹنا ہے، اور پنجشنبے کے دن ناخن کاٹنے سے آشوب چشم دور ہوتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 311 لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر پنجشنبہ کو اپنے ناخن تراشے گا اس کے بچے کبھی آشوب چشم میں مبتلا نہ ہوں گے۔
حدیث نمبر 312 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شنبہ بریکٹ میں لکھا ہے ہفتہ اور پنجشنبہ کو اپنی مونچھ تراشے گا وہ دانت اور آنکھ کے درد سے محفوظ رہے گا۔ حدیث 313 میں ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ بن بکر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ مونچھ اور ناخن جمعے کے دن تراشے جانے چاہیے، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم اگر چاہو تو انہیں جمعے کو تراشو اور چاہو تو تمام دنوں میں کسی بھی دن۔ اب اگلی حدیث نمبر 314 پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بڑھ جائیں تو تراش لو۔ حدیث نمبر 315 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ناخن تراش لیا کرو، اور عورتوں کے لیے فرمایا کہ تم سب اپنے ناخنوں کا کچھ حصہ چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے باعث زینت ہے۔ اب ہے حدیث نمبر 316 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جب اپنے ناخن اور بال تراشے تو اسے دفن کر دے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر آئیے حدیث نمبر 317 کی جانب۔ اس میں لکھا ہے کہ اور ایک روایت میں ہے کہ بال اور ناخن اور خون کو دفن کرنا سنت میں شامل ہے۔ پھر آئیے حدیث نمبر 318 میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے قول خدا جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کیا کرو۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، اور اس کے بارے میں مزید آگے لکھا ہے کہ اس کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ہر نماز کے وقت کنگھی کرنا مراد ہے۔ اب آئیے حدیث نمبر 319 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سر میں کنگھی کرنے سے وبا دور ہوتی ہے، اور داڑھی میں کنگھی کرنے سے داڑھیں بریکٹ میں لکھا ہے کہ دانتوں کی جڑیں، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گئے، ڈاڑھیں ڈال الف ڑے ہے یہ نون غنہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اب حدیث نمبر 320 ہے کہ حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی داڑھی اور سر کو کنگھی کرو تو کنگھی کو اپنے سینے پر پھیر لیا کرو، یہ دل کے بوجھ اور سستی کو دور کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث نمبر 321 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی داڑھی پر 70 مرتبہ کنگھی کر کے اسے 1 مرتبہ شمار کرے تو 40 دن تک شیطان اس کے قریب نہ آئے گا، اور ہاتھی کی ہڈیوں کی کنگھی و سرمادانی اور تیل رکھنے کی بوتل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 322 میں لکھا ہے کہ اور حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھی کی ہڈی کی کنگھی استعمال کرو، اس سے وبا دور ہوتی ہے۔ اب حدیث نمبر 323 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کنگھی کے استعمال سے جو وبا دور ہوتی ہے وہ بخار ہے، اور احمد بن ابی عبداللہ برقی کی روایت ہے کہ یہ کنگھی وبا دور کر دیتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یعنی کہ نہیں وبا نہیں ہے، ونا ہے، واو نون الف اور حمزہ دور کر دیتی ہے۔ ساتھ لکھا ہے کہ یعنی سستی اور کمزوری، چنانچہ ونا کے لفظ کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے کہ جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 42 کا ہے کہ یعنی تم دونوں میرے ذکر میں سستی اور کمزوری نہ کرنا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث 324 حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان سے واقف ہوگا اسے ہرگز نہ چھوڑے گا: بالوں کا تراشنا، کپڑے کو سمیٹے رہنا، اور کنیزوں سے نکاح کرنا۔ اگلا حدیث ہے 325 نمبر پہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی صحابی سے کہا کہ اپنے بالوں کو بالکل جڑ سے کاٹو، اس سے میل کچیل، تاب و تکلیف اور گندگی دور ہو جائے گی، گردن موٹی ہوگی، آنکھوں میں روشنی تیز ہوگی، بدن کو راحت پہنچے گی۔ حدیث نمبر 326 میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بال رکھے تو وہ اس کی اچھی طرح پرداخت کرے ورنہ اسے کاٹ دے۔ پھر ہے 327 نمبر پہ کہ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین بال اللہ کی طرف سے ایک خلط خیلام این تے خلط ہے کہ اس کا احترام کرو۔
اب چلتے ہیں حدیث 328 کی جانب. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بال رکھے اور اس میں مانگ نہ نکالے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آری سے اس میں مانگ نکال دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال لکھا ہے پیٹے بڑی پٹے یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کانوں کی لو تک بریکٹ کلوز ہوتے تھے، اتنے نہ تھے کہ مانگ نکالی جائے. اس کے بعد لکھا ہے کہ اگلی حدیث نمبر 329 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں تراشو اور داڑھی چھوڑ دو اور یہودیوں کے مشابہ نہ بنو. پھر حدیث نمبر 330 ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی داڑھی طویل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے، کاش اپنی داڑھی کو اصلاح کر لیتا. جب یہ خبر اس شخص کو پہنچی تو اس نے اپنی داڑھی درمیانہ انداز کی کر لی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تم لوگ ایسا ہی کیا کرو. اب اگلی حدیث ہے 331. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجوسی لوگ میم جیم واو سین چھوٹی ہے، مجوسی لوگ داڑھی منڈاتے اور مونچھیں بڑھاتے ہیں اور ہم لوگ مونچھیں تراشتے اور داڑھی بڑھاتے ہیں اور یہی فطرت ہے. اب اگلی حدیث ہے 332. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی اگر ایک مشت سے زائد ہے تو وہ جہنم میں جائے گی. اب اگلی حدیث 333 ہے کہ محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ نائی آپ کی داڑھی درست کر رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو گولائی میں کرو. اب اگلی حدیث ہے 334 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑو اور جتنی فاضل ہو اسے تراش دو. پھر آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 333 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپا سر کے سامنے سے شروع ہونا خوش بختی کی علامت ہے اور دونوں رخساروں سے شروع ہونا سخاوت کی علامت ہے اور چوٹی کے بالوں سے شجاعت کی علامت ہے اور سر کے پیچھے سے نحوست ہے. اگلی حدیث ہے 336. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوئے تو انہوں نے اپنی ریش مبارک کو دوہرا کیا تو اس میں سفید بالوں کی ایک لٹ نظر آئی. آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وقار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ وقار ہے تو پروردگار میرے وقار کو اور زیادہ کر. اب آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے 337 نمبر پہ کہ نیز امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دین اسلام میں رہتے ہوئے بال سفید ہو گئے اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا. پھر آگے چلتے ہیں. 338 نمبر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید بال ایک نور ہے اور اس کو دور نہ کرو. پھر آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 339 میں لکھا ہے کہ اور حضرت علی علیہ السلام سفید بالوں کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کے اکھاڑنے کو مکروہ جانتے تھے. چنانچہ سفید بالوں کو اکھاڑنے کی ممانعت کراہت کے لیے ہے، حرام کے لیے نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 340 پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سر کے سفید بالوں کو کاٹنے یا اس کو اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں، مگر میرے نزدیک اس کا کاٹنا اس کے اکھاڑنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. ائمہ تحریم کی احادیث کسی ایک حالت کے متعلق مختلف نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ سب کے سب من عند اللہ ہیں. میم نون من عند اللہ، میم نون این نون دال الف لام ہیں بلکہ یہ مختلف احوال کے لیے مختلف ہوتی ہیں. حدیث اگلی لکھی ہے 341 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 باتیں انبیاء کی سنت ہیں: خوشبو لگانا اور استرے سے بال صاف کرنا، جسم کو نورے سے مونڈنا اور اکثر گردن جھکائے رکھنا. اور اس حوالے سے جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے اس میں اس وقت آخری حدیث ہے 342 کہ لکھا ہے کہ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ سہ شنبہ یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے منگل کو اپنے ناخون کاٹو، چہار شنبہ یعنی کہ بدھ کو حمام کرو، پنج شنبہ یعنی جمعرات کو حسب حاجت حجامت کرو اور جمعے کو بہترین قسم کی خوشبو لگاؤ. تو یوں ہماری یہ ریڈنگ کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے، کیونکہ اگلا باب جو کہ غسل میت کے حوالے سے ہے اور اس کے حوالے سے کافی تفصیلات ہیں، وہ ہم اکٹھے ایک ہی نشست میں پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.